ذرا سا بس یا علی زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد بے شمار اللہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر اعزان محترم میں کچھ نام لے رہا ہوں بیگم سید علمدار حسین بخاری بیگم سید رضی حیدر بخاری سید زیغم عباس بخاری بیگم سید محمود اختر بخاری بیگم سید ارشد لطیف بخاری سید ممتاز حیدر بخاری ان تمام کے لیے اپنے مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا اعزان محترم ہمارے برادر عزیز نے ہمارے ساتھ آئے تھے لاہور سے بہت ہی عمدہ آپ کو کلام سے نوازا کلام سنایا بہت اچھے اچھے اشعار سنائے چاہتے ہیں دو شعر ہم بھی پڑھ دیں اجازت ہے جی نہیں وہ ظاہر ہے کہ آخری ایام ہے نا ایام عزا کے تو اسی مناسبت سے ہیں سنا دیتے ہیں آپ کو حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمے بڑے ہیں سجاد حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمے بڑے ہیں سجاد غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمے بڑے ہیں سجاد غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر چلیے اب جب آپ یہاں تک آگے ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو ایک ثانیہ زہرہ کے شان میں بھی ایک قطعہ پیش کیے دیتے ہیں ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے ایک اور ذہن میں آ گیا وہ سن لیجئے آپ
لاش بیعت پڑی ہے، لے جاؤ۔ لاش بیعت پڑی ہے، لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے۔ لاش بیعت پڑی ہے، لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے۔ دفن کر دو اسے یزید کے گھر، کربلا کی زمین ہماری ہے۔ لاش بیعت پڑی ہے، لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے۔ دفن کر دو اسے یزید کے گھر، کربلا کی زمین۔ دیکھیے وہ ایسا وقت لگا تھا کہ جیسے جان کے بھول گیا میں، ورنہ یہ 4 مصرے کیسے سنا تھا آپ کو؟ جب یہ 4 مصرے سنا رہا تھا تو وہ یاد آ گیا جو سنانا چاہتا۔ ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے، ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے، آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے۔ ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے، آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے۔ منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب، منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب، کہہ دے پانی تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے۔ منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب، کہہ دے پانی تو زمین پھر سے۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب ہماری فریکوینسی مل گئی، ہماری آپ کی، ہے نا؟ اب جو مطلب پیش کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پوری بیداری کے ساتھ آپ اسے سماعت فرمائیں گے۔ اور کیونکہ ظاہر ہے کہ ایام اعزا کی اب آخری مجالس کا سلسلہ جاری ہے، تو سارا سال مجالس ہوتی ہے لیکن خاص ایام اعزا کا اختتام ہے، تو چاہ رہے ہیں کچھ پیغامات مختصر وقت میں آپ کو دیتے چلے جائیں۔ سورہ آل عمران اس کی آیت، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ، جیسے ہی جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ قوم کفر پہ آمادہ ہو گئی، فَلَمَّا أَحَسَّ، جیسے محسوس کیا عیسیٰ نے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ، اس قوم سے احساس ہوا، اندازہ ہوا کہ اب یہ کفر پہ آمادہ ہو گئی، دشمنی پہ، آپ کے قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے نا، کفر پہ آمادہ ہو گئے۔ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، حواریوں کے درمیان میں سے پوچھا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری؟ کتنا معاذ اللہ آج کے نہ ہوئے مولوی، ورنہ فتویٰ لگ جاتا جناب عیسیٰ پر بھی۔ اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے رسول بنایا، اللہ نے کتاب دی، اور مدد اللہ کو چھوڑ کے مانگ رہے غیر سے۔ مدد کسے مانگ رہے؟ من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ تو نبوت تو حب تو جانی چاہیے تھی، ختم ہو جانی چاہیے، میں بنا میں رہا ہوں۔ مدد غیر خدا سے، مدد کسے مانگ رہے ہو؟ غیر خدا سے مانگ رہے۔ من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے راستے؟ تو ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ آج کے مولوی کو پتا ہے، جناب عیسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ کس سے مانگنا چاہیے ڈائریکٹ۔ قرآن ہے نا بھائی، اور 2 مقامات پہ، یہاں بھی ہے سورہ مریم میں بھی ہے، ایک جگہ تھوڑی ہے یہ بات، 2 جگہ پر ہے یہ بات، یہ واقعہ کہ اپنے فوراً انصار حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، کون ہے میری مدد کرے گا جو اللہ کے راستے میں بھی ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ مدد۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے، رکشے کے پیچھے، ٹرک کے پیچھے، بس کے پیچھے، سب کے پیچھے لکھا ہوا ہے یا اللہ مدد، اللہ کے سوا کسی سے مدد۔ اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے، انہیں نہیں پتا۔ معاذ اللہ خاکم بدہن، ہے نا، 1000 استغفار کے ساتھ، انہیں نہیں معلوم کہ بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے، غیر سے مدد۔ ایک مسئلہ یہ رکھ دیا ہم نے، ایک مسئلہ اور رکھتے ہیں،
مسئلے تو بہت سارے، 2 مثالیں کافی ہیں، پوری کہانی خود ہی سمجھ لیجیے گا۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوا جائیے، فرعون نے سرکشی کی ہے، جائیے اس کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے، اس نے سرکشی کی ہے۔ اللہ کے معذرت مولانا، میں نے اس وقت پہچانا نہیں آپ کو، آپ اپنی ابا قبا میں ہوتے تو سمجھ میں آتی ہے بات، بہرحال بہت معذرت۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اجازت، آپ کی اجازت سے۔ ابھی تو آپ کے مقامی ہے نا، اس لیے ایسے ہی آگے، میں بھی کراچی میں ایسے ہی گھومتا ہوں بھائی، لیکن اب وہ میں سمجھ میں نہیں آیا، ابھی جب غور سے دیکھا میں نے کہا یہ آدمی کو جانا پہچانا سا لگ رہا ہے، بہت پرانا ساتھ ہے، قم کا ساتھ ہے ہمارا ان کا، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر جی۔ بھائی 2 مثالیں کافی ہوں گی نا، اذهب الى فرعون انه طغى، ایک صلوات اور بھیج دیجیے گا۔ یہ 2 مہینے 7 دن بعد اتنی آواز نکلی، ایسی بھی غنیمت جانی ہے آپ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس نے سرکشی کی ہے، چلے جائیں گے۔ اور دیکھیے ذرا نرم لہجے میں بات کیجیے گا، اللہ عالم الغیب ہے، سب جانتا ہے، وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ان کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ ابھی میں بتاؤں گا کون سا مریض ہے، بتائیں گے آپ؟ کچھ مریض ایسے اللہ کہتا ہے میں ان کو ٹھیک نہیں کروں گا، بلکہ ان کے مرض کو اور بڑھا دوں گا، اور بڑھا دوں گا۔ میں بتاؤں گا وہ مریض کون سے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، ٹھیک نہیں کرے گا اللہ، کہہ رہا میں ان کے مرض کو اور بڑھا دوں گا۔ حالانکہ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا، وَلِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ ایک مریض ایسا ہے جس کا کوئی علاج، قرآن کہہ رہا ہے نا، پروردگار کہہ رہا ہے میں اس کو ٹھیک ہی نہیں کروں گا، میں اس کو ٹھیک نہیں، بتاؤں گا کون ہے وہ آگے چل کر، لیکن ذہن میں رکھیے آپ، ٹھیک ہے نا جناب؟ آئیے اب، لیکن اس کے باوجود حجت تمام کیجیے گا۔ موسیٰ پہلے سے جا کے غصہ نہ ہو جائیے گا، جناب موسیٰ غصے والے بہت تھے نا، نرم لہجے میں پہلے بات کیجیے گا، قولاً لینا، نرمی سے بات کیجیے گا اس کے ساتھ۔ چلا جاؤں گا پروردگار، لیکن میرے کچھ مطالبات ہیں وہ پورے کر۔ بھئی یہ مطالبات کی اصطلاح میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں نا، ہماری یہاں آج کل یہی چل رہا ہے، صبح سے شام تک مطالبات کا کھیل چل رہا ہے نا، مطالبہ 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 کرتے رہو، 77 سال ہو گئے، مزید 77 سال کرتے رہو گے۔ سیالکوٹ والو تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جب مجھے کراچی میں بیٹھ کے معلوم ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے تو آپ کو نہیں معلوم، سب جگہ ایک ہی کھیل ہوا ہے، 47 والا نہیں 1947 والا نا، کچھ اور نہ سمجھیے میری بات کو۔ صلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد آل محمد پر، سمجھئے؟ 1947 کی بات کرو، آپ کچھ اور 47 سے کوئی اور مطلب نہ نکال لیجئے گا، وہ آپ کی مرضی، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے جناب، تو سرکار مطالبات، پروردگار میری، یا یوں کہیے کہ پروردگار میری کچھ خواہشاتیں پوری کر دے نا۔ اب نبی کے لیے میں مطالبے کا نمبر نہیں رکھتا۔ رسول نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکثر علماء آغاز مطالب میں یہ دعا پڑھتے ہیں، قرآن کی دعا ہے نا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری واشرکہ فی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وکنت بنا بصیرا۔ ایک آیت چھوٹے، کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ 19ویں آیت سے پڑھنا شروع کیجئے، طٰہٰ کی چھوٹی چھوٹی آیت، چلے جائیے 33-34 تک چلے جائے گا، کوئی بات نہیں، 1-2 زیادہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، پورا مطلب سامنے آ جائے گا۔ کہا پروردگار اتنا بڑا معرکہ لڑنے جا رہا ہوں، فرعون سے لڑنا کوئی آسان ہے کیا؟ آج کے فرعونوں کو دیکھ لو، ان سے لڑنا آسان ہے کیا؟ وہ فرعون تو ان سب کا باپ تھا، باپ تھا نا، اسی لیے سب سے زیادہ مثالیں دی گئیں
کیوں مثالیں دی گئی؟ کہ زمانے کے ہر فرعون پر لعنت بھیجتے رہنا، ہے نا؟ یہ نہیں ہوتا کہ کل کے فرعون پہ لعنت بھیجتے رہو، کل کے یزید پہ لعنت بھیجتے رہو. آج والوں کو کچھ نہیں کہنا، آج والوں کو کچھ نہیں کہنا. اس کے لیے خرید لی، زبانیں خرید لی، امامیں خرید لیے، ٹوپیاں خرید لی، شیروانیاں خرید لی، ہے نا؟ اس کے لیے خرید لیے. بکاؤ مال ہر جگہ موجود ہے نا، ہر جگہ. بچانا ہے نا، سامراجی طاقتوں کو بچانا ہے، ان خبیثوں کو بچانا ہے، معصوم بچوں کے قاتلوں کو بچانا ہے، آبادیوں کو کھنڈرات بنانے والوں کو بچانا ہے، ظالموں کو بچانا ہے. نہیں وہ یزید کو برا کہنا اور کسی کو برا. اس ملا سے میں پوچھتا ہوں، یہ بتا جنہوں نے پارا چنار پہ بھی قتل عام کیا، انہیں کیا کہوں؟ تو بتا دے نا، کیونکہ اب تیری نظر میں آج تو کوئی یزید ہے نہیں، ہے نا؟ تو اب یہ بتا ان کو کیا کہوں جنہوں نے پارا چنار پہ حملہ کیا؟ ان کو کیا کہوں جنہوں نے کوئٹہ میں مقتل سجائے، جنہوں نے کراچی سے لے کے بلتستان گلگت تک مقتل سجائے؟ آپ کے شہر میں مقتل بنا نہیں بنا؟ مجھے پورا ریکارڈ ہے میرے پاس، ہر چیز یاد رکھتا ہوں، بھول تھوڑی جاتا ہوں. ہوا کیا کہوں ان کو بھائی؟ تو بتا دے نام. اگر میں انہیں یزیدی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یزیدی کہوں گا نا. جس میں بھی یزید کی صفات پائی جائیں گی اسے کیا کہا جائے گا؟ تو یہ کل کا اور آج کا کیا ہوتا ہے؟ یہ نعرہ کیوں بنا؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت؟ کیونکہ یزید وہ نہیں رہا، جہاں بھی وہ عمل نظر آئے گا یزیدیت بن جائے گی. اور آخری بات، اس معاملے کا آخری نقطہ اس گفتگو کا، یعنی اس مسئلے کا آخری جملہ آپ کی خدمت پیش کر دوں. یہ بتا دے اگر یزید ہے نہیں، بس وہ تھا چلا گیا، تو پھر وہ جو آ رہا ہے منتقم آل محمد، وہ انتقام کس سے لے گا؟ بقول تیرے نہ یزید رہا نہ اس کا لشکر رہا، تو پھر وہ منتقم آل محمد لقب ہے اس کا. کیا لقب ہے؟ منتقم آل محمد کا انتقام. کس سے انتقام لے گا؟ بس معلوم ہو گیا نا کہ آج تک وہ سفر کر رہی ہے، یزیدیت کر رہی ہے نا سفر. بہت ساری دلیلیں اور ہیں، لیکن ابھی مجھے مسئلے کو آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے. رب اشرح لی صدری، بالنے والے فرعون سے معرکہ کرنے جا رہا ہوں. شرح صدر دے، کشادہ دلی، تاکہ برداشت کر سکوں نا سب کی باتیں. آسان تو نہیں ہے اس میدان میں کھڑے ہونا. تہمتیں، الزامات، جھوٹ، ہے نا؟ الزام تو ہر چیز سے حملہ ہوگا نا، خالی جانی حملہ تھوڑی ہوتا. ہر طرح کے الزامات، جھوٹ جتنا نہ کر لو. یہ ہے فلسطینی معاذ اللہ ناصبی ہیں، وہابی ہیں، فلاں ہیں. بدبخت، تجھے نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کھنڈرات کے اوپر عباس کا پرچم لہرایا؟ اپنے گھروں کے کھنڈرات پہ جاؤ، سرچ کر لو، یہ بچے سرچ کر کے نکال دیں گے تمہیں. لبیک یا حسین کے نعرے لگا کے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا سوائے شیعہ نے حیدر کرار کے. تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کسی ایک غزہ کی وجہ سے لاکھوں لوگ، عربوں میں لاکھوں احتیاط کر رہا ہوں، ورنہ میں ٹوٹل 1 کروڑ سے بھی زیادہ جانتا ہوں. نائجیریا سے لے کے اور جتنی عرب ریاستیں وہاں تک، مصر تک اور دوسری ریاستوں تک عرب ریاست، لاکھوں لوگ صرف غزہ کی وجہ سے مذہب حقہ میں داخل ہو چکے. اعلان کر رہے ہیں کہ بس حق یہی ہے جہاں شیعہ نے حیدر کرار کھڑے، کیونکہ ان کے سوا کوئی مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا. بہت بڑا دانشور مصر کا نام نکل رہا ہے، آپ کو مل جائے گا، سرچ کریں گے گوگل پہ. وہ اعلان کر کے عرب مفتیوں کو اور عرب رہنماؤں کو کہہ رہا ہے ہوش کے ناخن لو،
اگر تم نے اقدامات نہ اٹھائے تو یہ پورے عرب کنٹری سب شیعہ ہونے جا رہے ہیں. یہ غزہ سب کو شیعہ کر دے گا. آپ کو پتہ ہے نا بیت المقدس کے پیش امام مفتی اعظم علل اعلان شیعہ ہوا نہیں ہوا؟ پھر بکواس کرتے ہو کہ فلسطینی یہ فلسطینی، وہ اسرائیل کا ٹکڑا کھا کے، نوالا کھا کے. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ان کو چھوڑا گیا. جاؤ ممبروں پہ اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ جس کا ہم، بیٹا یہ موبائل بند کرو، میرے بچے بند کر دو موبائل نہیں چلاؤ. وہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا وہاں پہ میری ایک کافی. میں چاہتا ہوں آپ مجھے دیکھو، میرے بچے. تقریر کرنے والے کو آئی کنٹیکٹ چاہیے ہوتا ہے. اس بات کو سمجھ لو. جب وہ یوں دیکھتا ہے مجمع کو، مجمع نیچے دیکھ رہا ہوں نا موبائل میں، تو اس کا خون کھولتا ہے. یار میں اپنا جگر چھل نہیں کر رہا ہوں، تو اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. بھائی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب، سمجھ میں آئی بات؟ آئیے ابھی مشی پہ جو گئے تھے ان سے پوچھو، نہیں تو یہ بھی سرچ کر لو. ہزاروں فلسطینی کربلا پہنچا ہوا ہے. کربلا پہنچا ہے. ان کے علماء، ان کے دانشور، ان کے عام لوگ مرد عورتیں کیوں کہتے ہیں ہمارا آخری آسرا سوائے کربلا کے کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ رب اشرح لی صدری، اے پالنے والے شرح صدر دے دے، کشادہ دلی دے دے. ویسر لی امری، اتنا آسان کام نہیں ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا. مشکل ہے نا. ابھی آپ دوسری دعوتیں دے دیکھیں، کنسرٹ کرائیں، دیکھیں ماشاءاللہ کیسا لاکھوں کا مجمع آ جائے گا. کنسرٹ ہے، ناچ گانا چاہے کسی بھی نام پہ کرا لو. اب تو مسئلہ یہ ہے، اب میں نہیں کہنا چاہتا، ہمارے برادران ناراض ہو جاتے ہیں دوسرے. میں نے ان کے ایک پروگرام میں دیکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ تو بھیا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، میلاد کے نام پہ مثلاً یا نعتوں کے نام پہ، وہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا. وہ ایسا ہو رہا تھا کہ بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی ناچ رہے تھے. ان کو نہیں پتہ ہی کیا رہا ہے، وہ میوزک پہ ناچ رہے تھے. ڈر لگتا ہے، ڈر کہیں یہ خرابیاں پھیل نہ جائیں. معصومین کو جن چیزوں سے دشمنی ہے، اللہ کے بندو خبردار، کم سے کم آپ ان سے دور رہنا، شیعہ دور رہنا. اچھا میں آپ کو ایک فرض قائم کر کے بتا دیتا ہوں آسانی سے، 1 منٹ میں مسئلہ. میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں بھی نہیں، منطق فلسفہ میں نہیں جانتا، کچھ نہیں آتا مجھے. لیکن میں سیدھی سے ایک بات جانتا ہوں. اگر ابھی تھوڑی دیر میں اعلان ہو جائے کہ امام آ رہے ہیں، اور چل کے چناب یا راوی، کون سا دریا زیادہ قریب ہے؟ چناب کے پل پر استقبال کرنا ہے، تو کیسے استقبال کرنے جائیں گے؟ گانے بجانے والوں کو بلائیں گے، ہے نا؟ نہیں، ڈھول باجے والوں کو بلائیں گے. وہ پپیری بجائے گا، پپیری شہنائی جو بھی ہے وہ بجائے گا. وہ ادھر سے ناچتے ہوئے لال پیلے کپڑے پہن کے دوپٹے، آج کل عورتوں نے تو دوپٹہ اتار دیا ہے، ہمارے بچوں نے پہن لیا ماشاءاللہ. کیسے سامنے آ رہی ہیں چیزیں. لال نیلے پیلے دوپٹے پہن کے استقبال کرنے جائیں گے ناچتے ہوئے. کیا ہوگا؟ دنیا پوچھی کیا ہوگا؟ کہا ہمارا امام آ رہا ہے. کیا ہوا؟ ایسے کریں گے؟ بس آپ نے حل کر دیا نا خود ہی مسئلہ. بس جب میلاد ہو، 13 رجب ہو یا 3 شعبان، سوچو تو نہیں کیا کر رہے ہو، کس کا استقبال کر رہے ہو، کون آ رہا ہے. نہیں، خبردار علی کے شیعو ایسا نہیں. اتنا نہ لوگ آئے جیسے آئے، کسی لباس میں آئے، کسی لبادے میں آئے، تمہیں بہکا کے لے جائے. اتنی آسانی سے بہک جاؤ گے؟ ظاہر دشمن بن کے تھوڑی آئیں گے. وہ تمہارے سامنے تو مولائی بن کے آئیں گے نا، دوست بن کے آئیں گے. یہ دیکھو کر کیا رہا ہے. آیا اس فعل سے میرا امام راضی ہوگا؟ مولا راضی ہوگا؟ امام زمانہ راضی ہوں گے؟ امام زمانہ کو مجاہد چاہیے، ناچنے گانے والے نہیں چاہیے. امام زمانہ کو شیر نر چاہیے، ڈٹ جانے والے باطل طاقتوں کے مقابلے میں وہ چاہیے امام کو. یہ نہیں چاہیے جن کا تمیز ہی نہیں ہو، پیچھے سے دیکھو تو پتہ ہی نہیں لگے مرد ہے کہ عورت ہے، کیا چلا جا رہا ہے. لیکن آپ کے بھی قصور نہیں ہے جب حکمرانوں میں ایسا ہو جائے کہ پتہ ہی نہیں چلے، ہے نا. چلیے چھوڑیے، برا مان جائیں گے لوگ. ہاں آج کل واقعی نہیں پتہ چل رہا کچھ لوگوں کا. تو بھئی یہ کیا ہے، اس کو مذکر کہوں یا مؤنث کہوں، مصیبت کیا ہے؟ یہ عجیب ہے. لیکن بہرحال یہ بھی سزا ہے ہماری کہ ہم پر ایسے مسلط ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. جہالت جن کے چہروں سے برس رہی ہے، جہالت برس رہی ہے نا. صبر ہے. یہ بھی دیکھنا تھے دن. بچپن میں ہم سوچا کرتے تھے بڑے ہوں گے تو یوں ترقی ہوگی، یوں ترقی ہوگی، ایسے جائیں گے ویسے جائیں گے. اب تو کہہ رہے کاش وہی زمانہ واپس آ جا بھائی، وہ 70 سے پہلے والا واپس آ جائے تو کچھ کم سے کم سکون سے رہتے گھروں میں نا. خیر چلیے چھوڑیے، برا مان جاتے ہیں لوگ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے، مانے یا نہ مانے، سمجھیں تو صحیح، یفقہوا قولی، یعنی میں سہل آسان طریقے سے ان کو اپنی بات پہنچا سکوں، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات کو سمجھیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے ایک مددگار دے دے۔ وزیر کسے کہتے ہیں؟ مددگار۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کئی مقامات پہ قرآن مجید میں آیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ، وزر کہتے ہیں پیٹھ کو، وزیر بوجھ اٹھانے والا، سمجھتے ہیں نا آپ؟ جیسے ماشاءاللہ آج جتنے وزیر ہیں سب حکمرانوں کے گناہوں کا بوجھ ڈھو رہے ہیں، ان کی بھی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں، اپنا تو حساب دیں گے، قیامت کے دن یہ حساب بھی دیں گے، جو وہ حکمرانوں کے لیے صبح سے شام تک منحوس جھوٹ بولا کرتے ہیں، صبح رات کو پتہ نہیں نیند کیسے آتی ہے ان کو، صبح 10 بجے ان کے منحوس چہرے دیکھنا شروع کر دو، ایک بیٹھے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، دیکھ نہیں چھوڑ دیا، بند کرو ٹی وی کو، جب کھولو بیٹھے ہوئے، جب کھولو یہی بیٹھے ہوئے، ایسا لگتا ہے سب انہی نے کیپچر کر لیا، پکڑ لیا، اپنے کنٹرول میں کر لیا، بار یہی ہو، بہرحال اللہ ان کو ان کی نحوست میں اور ترقی دے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بھائی ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، کراچی والے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی۔ محمد ہمارا یہ ہمارا، کیونکہ ہمیں کہیں کا ویزا نہیں چاہیے، ہم پر پہلے پتہ نہیں کب کتنے پہلے پابندیاں لگ چکی ساری ویزا کی، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم ایسی بات کرتے ہیں، ہر جگہ ایسی بات کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جب تک زبان چل رہی ہے چلے گی انشاءاللہ، اور دعا کریں کہ اللہ آخری سانس تک ثابت قدم رکھے، ہے نا؟ تو چلیے جناب، بس ایک مددگار دے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہاں سے؟ میرے گھر سے، کہاں سے؟ میرے گھر سے دے، تو دے، میرے گھر سے دے، اور نام بھی بتا دیا، میرا بھائی کون؟ ہارون، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرا بھائی دے، میرے گھر سے دے، ہارون دے، سب بتا دیا۔ تو یہاں بھی ہونا چاہتا، بس کرو بھائی، موسیٰ رسول میں بنا رہا ہوں، کتاب میں دے رہا ہوں، اولو العزم پیغمبر میں بنا رہا ہوں، مدد مانگ رہے ہو بھائی کی، مدد کس کی مانگ رہے ہیں؟ مجھ سے نہیں مانگ سکتے ڈائریکٹ، وہی والی بات آگئی نہیں ابھی جو پڑھی، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، حواری بھی ایسے نکلے بھائی، کہتے ہیں نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے راستے میں مدد کریں گے آپ کی، وہ تو کہہ رہے اللہ کی مدد کریں گے ہم، کیا کہا انہی نے؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ او بھائی اللہ کی بھی کوئی مدد کر سکتا ہے کیا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، جلدی آ جاؤ، بیٹھنا ہے تو آگے جلدی بیٹھ جاؤ، کھڑے تو نہ ہو، سوار تو نہ ہو میرے سر پہ، بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے بھائی مدد مانگی تو اللہ سے مانگو، جناب عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں، کون کرے گا میری مدد اللہ کے راستے میں؟ حواری اور آگے بڑھ گئے، جناب عیسیٰ کی مدد کی بجائے کہنے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ ارے بھئی اللہ کی مدد کیسے کرو گے؟ تو سارے مفسرین نے بالاتفاق لکھا کہ نہیں، یہاں مراد ہے اللہ کے دین کی، خود ہی کہہ دیا، ہم نے نہیں کہا، خود ہی کہہ دیا انہوں نے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کے، چلو خدا کا شکر ہے یہاں تک تو آپ آ گئے، ہم بھی یہی کہہ رہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، لیکن لفظ یہ استعمال ہوا نحن انصار اللہ، ہمیں اللہ کے مددگار۔ کیا مطلب؟ اللہ کے، یعنی اللہ کے رسول کی مدد، کس کی مدد ہوگی؟ اللہ کے دین کی۔ ابھی جائیں گے تفصیل میں بتا دیں گے، اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جناب موسیٰ نے کس سے مدد مانگی؟ میرا بھائی، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے امر میں، کار رسالت میں شریک کر دے۔ اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہے، اشدد بہی ازری، اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ واشرکھو فی امری، میرے امر رسالت میں اس کو میرا شریک کار بنا دے، شریک کار بنا دے۔
کیوں کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا وکنت بنا بصیرا، معبود میرا بھائی مجھے دے دے مدد کے لیے تاکہ میں پہلے سے بھی زیادہ تیری تسبیح بھی کروں اور پہلے سے زیادہ تیری ذکر کروں، عبادت کروں، ہے نا؟ یہی ہے نا ذکر کا معنی، عبادت کروں، عبادت کروں۔ کنت بنا بصیرا، اور تو ہماری حالت کو دیکھ رہا ہے، واقف ہے کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہے نا؟ پروردگار نے کیا جواب دیا؟ جائیے آپ کی رسالت ختم، مجھ سے مدد مانگنے کے بجائے بھائی کی مدد مانگ رہے، اللہ سے ڈائریکٹ مدد نہیں مانگی۔ کیا کرتے جناب موسیٰ؟ آج کا مولوی تھا ہی نہیں، آج کا مولوی ہوتا تو فوراً مشورہ دیتا موسیٰ کیا کر رہے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگی جاتی ہے، آپ بھائی کی مدد مانگ رہے ہیں۔ لیکن نہیں تھا بیچارہ مولوی مانگ، ورنہ جناب موسیٰ پر بھی فتوے لگا رہا ہوتا، جناب عیسیٰ پر بھی فتوے لگا رہا ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جواب ملا مشیت کا، جائیے موسیٰ جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا نا، اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کی ایک اور دعا بتا دیں آپ کو، وَقُلْ رَبِّ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور کوئی دعا مانگ رہا ہے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے یوں دعا مانگیے، ایسے دعا مانگیے حبیب، ایسے دعا مانگیے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، باری الہ سچائی کے ساتھ اس علاقے میں، اس خطے میں داخل ہو جاؤں، سچائی کے ساتھ ہجرت کروں، واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس مانگنے والے نے کچھ نہیں کہا، نہ یہ کہا میرے گھر سے دے، نہ یہ کہا میرا بھائی دے، نہ یہ کہا کہ مجھے علی دے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ اس مانگنے والے نے کوئی قید نہیں لگائی۔ موسیٰ نے قید لگائی تھی میرے گھر سے ہو، میرا بھائی ہو، ہارون نام بھی لے دیا تھا، ہارون یہ مجھے چاہیے۔ اس مانگنے والے نے کوئی قید نہیں لگائی، نہ یہ کہا میرے گھر سے دے، نہ یہ کہا میرا بھائی دے، نہ یہ کہا کہ علی دے۔ اس نے تو بس یہ کہا معبود جو بھی دینا ہے اپنی بارگاہ سے دینا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آسان ہو گیا مسئلہ، جو دینا اپنی بارگاہ سے دینا، معبود اپنی بارگاہ سے دینا، بس۔ جہاں سے موسیٰ نے مانگا ملا یا نہیں ملا؟ ملا نا بھائی؟ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ ملا کہ نہیں ملا؟ ملا۔ جہاں سے موسیٰ نے مانگا وہاں سے موسیٰ کو ملا، تو جہاں سے وہ مانگے جس کے صدقے میں خود موسیٰ کو رسالت ملی ہو، جو مقصود تخلیق کائنات ہو، تو جہاں سے وہ مانگے گا نہیں ملے گا۔ بس جہاں سے موسیٰ مانگتے ہیں وہاں سے موسیٰ کو ملے گا، جہاں سے محمد عربی مانگے گا وہیں سے اسے ملے گا۔ آسان ہو گیا؟ مطلب آسان ہو گیا؟ آئیے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلند آواز سے ایک صلوات اور عنایت فرمائیے محمد و آل محمد پر۔ اب معلوم ہو گیا کہ اللہ کی مدد کا سلیقہ ہے، جنہیں اللہ مدد کے لیے خلق کرتا ہے ان کی مدد اللہ ہی کی۔ اور آسانی سے مطلب ایک سمجھا دوں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میں۔ عبادتوں میں جس کو کہنا چاہیے کہ سب سے اہم ترین عبادت ہے اس کا نام ہے نماز، ہے نا؟ یہ اتنی اہم ہے کہ حسین کو اپنی زیارت بھی قبول نہیں، ہے نا؟ زیارت وارثہ ساتھ میں 2 رکعت حسین نے اسی لیے لگا دی کہ
ایسا نہ ہو ادھر ادھر بھٹک جاؤ، ہے نا؟ زیارت امام حسین علیہ السلام، ساتھ میں 2 رکعت زیارت امام حسین علیہ السلام قربتاً اللہ، ہے نا؟ سمجھ آگئی بات؟ چلیے اب آپ ڈر گئے ہوں گے کہ نماز کے اوپر مولوی بات کرے گا، تو مولوی نماز پہ بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا بھائی؟ نہیں وہ بھی چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھائی کسی کو تو رہنے دو جو اس پہ بات کرے، اللہ کے بندو، پڑھو نہ پڑھو الگ بات ہے، بات کرنے تو دو اس کو کہ تمہیں سمجھا تو سکے کہ جو معراج ہے مومن کی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے۔ چلیے اتنا جملہ کافی ہے آپ کے لیے، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کے کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ نماز کی شرط کیا ہے؟ خاشعین کی نماز۔ ہم تو گناہگار لوگ ہیں نا، پڑھنا واجب ہے نا، پڑھو پڑھو۔ جیسے بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ خیالات ادھر ادھر کے آتے ہیں، اس نے بھی آئیں پڑھنا تو۔ دیکھو ایک بار ہے منکر، ایک بار ہے گناہگار، دونوں میں فرق ہے نا بھائی؟ جیسا بھی ہے نماز پڑھ رہا ہے نا، واجب ادا کر دیا، نہ پڑھنے کے گناہ سے بچ گیا نا، نہ پڑھنے کے گناہ سے بچ گیا۔ اب ٹھیک ہے وہ اس کی خاشعین والی نہیں ہے نماز، یہ نہیں، نماز نہ پڑھنا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں، نہ پڑھنا کیا ہے؟ تو پڑھ رہا ہے، جیسی بھی پڑھ رہا ہے، شفاعت ہو جائے گی، ارے بھائی جیسے پڑھی تھی نا، میرا حکم مانا تھا۔ یا کوئی اور آ جائے گا سامنے، پروردگار تیرا حکم تو مانا ہے نا، جانے دے اب چھوڑ، ہے نا جناب؟ ہے بڑا نا، آ جائیں گے نا بچانے والے۔ تو میرے بچوں شفاعت کے لیے کچھ راستہ تو رکھو نا پہلے۔ جب کوئی راستہ ہی نہیں رکھو گے، کورا کاغذ رکھ دو گے، تو استاد پروموٹڈ پاس کہاں سے کرے گا بھائی؟ پروموٹ بھی تو جب ہی کرے گا جب کچھ تو لکھا ہوگا اس پہ۔ وہ کہے تو کاغذ سادہ بھائی، اس پہ تو لکھا ہی کچھ نہیں ہے، تو کچھ تو لکھو تاکہ پروموٹ کرنے والا کہے پروردگار کیا تو ہے نا، بس ٹھیک ہے جتنا کیا کافی، باقی ہم ہیں، چل جانے دے چھوڑ۔ یہ ہے شفاعت۔ یہ کیا ہے؟ شفاعت، سمجھے؟ لیکن میں بات کچھ اور کر رہا ہوں۔ خاشعین کی نماز کیا ہے؟ کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اللہ کے سوا کسی کا خیال ہے نا، یہ صالحین کی نماز، خاشعین کی نماز ہے نا۔ میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، معصومین کا تو مقام ہی اور ہے نا، میں تو عام بندوں کی، مومنین کی بات کر رہا ہوں، جو مومنین تقوی کے معیار پہ، متقین کی نماز، صالحین کی نماز ہے نا۔ خاشعین کی نماز، اس کا مرتبہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے سوا کوئی خیال اس کے دل میں ہے نا، کوئی خیال نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایسی 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا دے صالح ترین بندہ کہ جس میں اللہ کے سوا دوسرے کا خیال نہ آئے۔ ایک بات کہنے جا رہا ہوں، ایک بات کہنے جا رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، پڑھ کے بتا دے صالح ترین بندہ، متقی ترین بندہ ایسی نماز پڑھ دے جس میں اللہ کے سوا دوسرے کا خیال۔ دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، میں ابھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شرط یہ بھی ہے نماز کی، صالحین کی نماز کی، کہ جو پڑھ رہا ہے اس پہ توجہ۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ایک ایک لفظ پہ توجہ، سورہ توحید پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی ذکر کر رہا ہے تو اس پر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نیت سے شروع ہو گیا، نیت باندھی، سیدھا سیدھا جا رہا ہے۔ چلو بھائی رکوع میں مستحب ہے، درود نہیں پڑھا، سجدے میں مستحب ہے، نہیں پڑھا، تشہد میں پھنسا نہیں پھنسا؟ 2 رکعتی نماز ہے تو جب 3 رکعتی نماز ہے تو 2 بار، 4 رکعتی نماز ہے جب بھی 2 بار۔ اب مجھے بتاؤ درود پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے دل میں خیال ہی نہ ہو؟ پڑھ کے بتاؤ، ہو سکتا ہے ایسا؟ ممکن ہے بھائی؟ شرط یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس پہ توجہ ہو۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں؟ سنو، ابھی تک لوگوں کی یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کی عبادت ہے کیا۔ اللہ کی عبادت یہ نہیں ہے کہ تو اللہ اللہ کیے جا، اللہ کی عبادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر اللہ کی مرضی ہے کہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجو تو نماز جیسی عبادت میں بھی اگر ان پہ درود نہیں بھیجے گا، نماز بھی گئی، تو بھی گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حج، بس 2 منٹ اور میں مصائب پہ آیا۔
حج کیا کہتا ہوا جاتا ہے یہاں سے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لکا، کہی جا بھائی. پہنچ گیا، مکے پہنچ گیا، مدینے پہنچ گیا، طواف شروع کر دیا خانہ کعبہ کا، حجر اسود کے قریب گیا، بوسہ دیا، لبیک اللہم لبیک، کچھ خیال نہیں ہے کیا ہے یہ؟ مقام ابراہیم ہے نا، 2 رکعت نماز طواف. اللہ آپ سب کو حج عمرہ نصیب فرمائے. ارے وہاں یادگاریں ہیں، آپ کو کیا پتا، جاؤ تو صحیح، دیکھو کیا کیا پڑا ہوا ہے وہاں، سب اپنا ہے، سب اپنا ہے، اور انشاءاللہ واپس آنے والا ہے، بے فکر ہو جاؤ. کہہ رہا ہوں تم سے خوشخبری، ایسے نہیں تم کو ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، یقین رکھو قریب آ گئے وہ دن. یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے نا، میں نے 8 اکتوبر کو کہا تھا، 7 اکتوبر کو یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، اور وہ ویڈیو موجود ہے میری سب جگہ. نمائش کے چوک پہ کھڑے ہو کے کراچی میں نے کہا تھا 8 اکتوبر کو کہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے، یہ اس آخری معرکے کا آغاز ہے، یہ ختم نہیں ہونے جا رہی، یہ اس وقت ختم ہوگی جب اقصی پہ مہدی کا پرچم لہرائے گا. لبیک لبیک لبیک. جزاک اللہ جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا. آئیے آئیے آئیے. کہاں کہاں بچے گا؟ 2 رکعت نماز مستحب، یعنی بہترین جگہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو، ہے نا، نہ ملے جگہ ادھر ادھر پڑھ لو، لیکن بہترین جگہ کیا ہے؟ اچھا، تمام مکاتب فکر کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آ جاؤ اور یہاں پہ نماز پڑھو، یا جو بھی نماز پڑھی یہاں پڑھو. بس ترتیب کیا ہوئی بھائی؟ ترتیب کیا ہوئی؟ میں کھڑا ہوں، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کے لیے، اور میرے سامنے ہیں ابراہیم کے قدموں کے نشان. خانہ کعبہ تو نظر ہی نہیں آتا وہاں سے، کیونکہ جب میں بالکل پیچھے کھڑا ہوں گا نا اس کے مقام میں، تو خانہ کعبہ تھوڑی نظر آئے گا مجھے. خانہ کعبہ تو اس کے آگے ہے نا، ہاں دور ادھر ادھر ہوں گا تو نظر آئے گا. بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے ہوں تھوڑی نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا. اللہ کو وہی نماز پسند ہے کہ بھولنا مت ابراہیم کا کارنامہ ہے یہ، بھولنا مت ابراہیم کی قربانیوں کا ثمر ہے یہ، بھولنا مت ابراہیم کے قدموں کی یادگار ہے یہ. لہذا بہترین نماز تمہاری وہ ہوگی کہ تم میرے اور تمہارے درمیان میں ابراہیم کے قدم آ جائے. خانہ کعبہ تو اس کے آگے ہے نا، خانہ کعبہ اس کا، چلو یہاں سے بھی بچ گیا، رش بہت تھی، نماز کہیں اور پڑھ لی، بچ گیا. صفا مروہ پہ آجا بھائی، صحیح کر لے بھائی. اب نیت کر رہا ہے صحیح کرتا ہوں قربتاً اللہ. بھائی صحیح ہے کیا؟ کیا کر رہا ہے؟ کہ وہ جناب حاجرہ، ان کی سنت ادا کر رہا ہوں. کس کی سنت؟ بھائی تو گھر سے کہہ کے چلا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ جناب حاجرہ کہاں گئی بیچ میں؟ جناب حاجرہ کہاں گئی درمیان میں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات جو میں کہہ رہا تھا؟ جو اللہ کی مرضی سے شامل ہوں تو وہ اللہ کی عبادت بنتی ہے. حج ہے کیا؟ یا ابراہیم کا عمل ہے، یا حاجرہ کا، یا اسماعیل کا. عرفات سے چلو مکے تک آ جاؤ، منی سے چلو زمزم تک آ جاؤ. بتا دیا، کیونکہ میرا حکم ہے. جب میرا حکم ہے، جو میرے حکم سے عبادت میں شامل ہو جائیں ان کا ذکر الگ نہیں ہوا کرتا. جن کا ذکر اللہ کی مرضی بن جائے تو ان کا ذکر اللہ کا ذکر بن جاتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اب سمجھ میں آ گیا راز کیا ہے حسین کے ذکر کے زندہ رہنے کا؟ یہ میرا تمہارا کارنامہ ہے، کبھی گمان بھی نہ کرنا. یہ سب سن لو میری بات، ہم سب عزادار ہیں، میں ہوں یا تم ہو، سمجھ گئے؟ ایک تو کبھی غرور مت کرنا کہ تم بڑے عزادار ہو، مات کدھر ہو؟ دماغ صحیح ہے، ہوش میں ہو. یہ غرور کہاں سے آ گیا تم میں کہ تم سے بڑا کوئی چیمپئن نہیں ہے عزاداری کا؟ وہ بیٹا
جو جب تک زندہ رہا 35 سال خون کے آنسو روتا رہا، اس سے بڑے عزادار ہو؟ وہ ماں جو آج تک رو رہی ہے، اس سے بڑے عزادار ہو؟ کتنی عزاداری کر لیتے ہو سال میں؟ ذرا مجھے بنانا، کیلکولیٹ یہیں بیٹھے بیٹھے کر لو. کتنی عمر ہے تمہاری؟ 70 سال 80 سال ہو جائے گی. اس میں سے نکالنا ذرا شعور کے سال. مہینے الگ کرو اور مہینوں کے گھنٹے. کیا 24 گھنٹے عزاداری کرتے رہتے ہو؟ اور ان میں حسین کا ذکر، تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے. اس لیے اگر علماء کہتے ہیں تو سمجھا کرو. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک جگہ میں دعا کرا رہا تھا مجلس کے بعد کہ معبود ہماری قلیل عبادت قبول فرما لے. او ہو بڑے بڑے چیمپئن پیدا ہو گئے. بقرات، بہت جگہ مولوی کو عزاداری کو قلیل عبادت. ہوش میں آ، تجھے ایسی 70 زندگیاں ملیں اور تو 70 زندگی صرف حسین حسین کرتا رہے. جب بھی تو ایک آنسو کا حق نہیں ادا کر سکتا سید سجاد کا، کس بات کا غرور ہے؟ بڑا احسان کر رہا ہے تو حسین پر. کس بات کا غرور؟ احسان کر رہا ہے مادر حسین پر. خبردار، گمان بھی نہ لانا. جتنا بھی کرو کہو کم ہے کم ہے کم ہے. اگلے سال ہمیں نہیں معلوم کون زندہ ہے کون نہیں، ہے نا. آل رضا کا مشہور سلام ہے نا، سلام آخرت، وہ کیا تھا؟ سلام آخر، اس کا ایک شعر ہے نا آخری اشعار میں. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. غرور نہ کرنا میرے دوستو، کبھی غرور نہ کرنا. کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے. ہم تو اپنی آخرت کا سامان کر رہے ہیں. ہم تو اپنی قبر کے اندھیروں کے لیے روشنی کا انتظام کر رہے ہیں. اپنی قبر کے اندھیرے کے لیے کچھ آنسوں کے چراغ لے کر جانے ہیں. عزیزو کبھی غرور مت کرنا. اللہ کو پسند نہیں تکبر، کسی بھی عبادت میں پسند. میں نے آپ کو مثال دے دی نا، کتنی بڑی مثال ہے کہ ہزاروں زندگیاں تمہیں مل جائیں پھر بھی حسین کی عزاداری کا حق ادا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. عزاداری نہیں کر سکتے. بس ہمیشہ یاد رکھو اس بات کو، ایسے نہیں کرنا، کبھی ایسے نہیں کرنا. ہم سب عزادار ہیں، ہم سب ایک ہی. اس میں تفریق پیدا مت کرو. دیکھو میرے بچوں، دیکھو میری عمر ہو گئی نا، ایک حد ہے. میں مجلس پڑھ کے تھک جاتا ہوں. جسم کا تقاضا ہے، جذبہ اپنی جگہ، روحیہ اپنی جگہ، لیکن باڈی کے بھی تو تقاضے ہوتے ہیں نا، باڈی تھک جاتی ہے نا. بس ایسے عزیزو ہر ایک اپنی اپنے حصے کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. دیکھو آج میرے بھائیوں نے فرش ازاں سجایا ہے نا، آپ آئے بیٹھے چلے گئے. وہ تو آپ کے بعد بھی 2 گھنٹے لگے رہیں گے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا بڑا مقام ہے؟ وہ جو آپ کی جوتیاں ٹھیک کر رہا ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے؟ یہ کہاں سے خیال آ گیا کہ میں نہیں چاہیے عزاداری میں. وہ جو اسکاؤٹ بیچارہ کھڑا ہوا ہے آپ کی تلاشیاں لے رہا ہے. یہاں تو نہیں معلوم، ہمارے کراچی میں تو بڑا منظم پروگرام ہوتا ہے. اسکاؤٹس ماشاءاللہ بڑے سلیقے سے لے کے جاتے ہیں جلوسوں کو، اور سب لوگ ان کا کہنا بھی مانتے ہیں. یہاں تو میں نے دیکھا کچھ شہروں میں اسکاؤٹ کو توجہ نہیں تھا. وہاں تو بڑا وہ ہوتا ہے ڈسپلن کہ نہیں، جب اسکاؤٹ نے کہہ دیا چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا، اس میں پھر وہی کرنا ہے سب کا نا. وہ کر رہے ہیں بیچارے، تو کیا ان کا کوئی مقام نہیں؟ پھر وہ بھی چھوڑے نا، آپ کے ساتھ آگے بڑھے، کوئی انتظام کون کرے گا؟ نہیں. ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سب ایک ہی کام تھوڑی کرتے ہیں، سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں تو مجلس کا گلدستہ بنتا ہے نا، جس میں ہر قسم کا ہر رنگ کا پھول ہوتا ہے، بہترین پھول. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. جیسے انصار حسینی، میں نے انصار پہ شروع کیا تھا، انصار پہ ختم کرو. جیسے انصار حسینی، ہر ناصر کا اپنا ایک الگ رنگ ہے نا، ہر ایک کا. حبیب الگ مزاج کے ہیں، مسلم الگ مزاج کے، مسلم بن اوسجا الگ مزاج کے ہیں، زہیر بن قین الگ مزاج. لیکن حسین نے کیا کیا؟ ساری دنیا سے بہترین پھولوں کو سمیٹا، اہل بیت کے گلشن میں جمع کر دیا. اور صرف مرد نہیں، کہاں سے جناب فضہ ہیں، اور جناب وہب کلبی کی والدہ، ان کی زوجہ، اور خواتین کربلا کی. ایک کنیز اور بھی ہے، یاد ہے نا؟ ایک کنیز اور ہے جو عرب نہیں ہے، عجم ہے. اس کا نام بھی عرب نہیں ہے،
عجم ہے، اس کا نام ہے شیریں۔ میرے بچوں نے مجھ سے کہا، حالانکہ میں کچھ اور پڑھتا ہوں آخری تاریخوں میں، لیکن یہاں آتے ہی میرے بچوں نے مجھ سے کہا کہ جناب شیریں کا مصائب پڑھے گا، میں نے کہا بالکل، مصائب کے باب میں سب کی سن لیتا ہوں، جب جاتا ہوں کہ آپ بتا دیجئے میں پڑھ دوں گا، مجھے کوئی حرج نہیں، حالانکہ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا۔ ظاہر ہے کہ آخری تاریخیں اور جناب 11ویں امام کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی شہادت کی شب ہے، لیکن میں نے بچوں کا احترام کیا کیونکہ ہر جگہ پڑھ رہا ہوں میں، وہاں بھی لاہور میں بھی پڑھی ہیں تابوت حسن عسکری پر مجالس میں نے، لیکن بچوں نے یہاں مجھے کہا جیسی، میں نے کہا ہاں جی میں ضرور پڑھوں گا جناب شیریں۔ کون ہے شیریں؟ نام سے ہی معلوم ہے نا کہ عجم ہے، عرب نہیں ہے، حسین کی کنیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ کنیز ہے جناب شہربانو کی، سلام اللہ علیہ کی۔ جناب شہربانو رخصت ہوئی، حسین نے آزاد کر دیا کہ آپ آزاد ہیں، آپ کو قطع زمین بھی دیں گے، زندگی گزارنے کے لیے وسائل بھی دیں گے، آپ جائیے، آپ آزاد ہیں۔ وہ کہتی ہے مولا میں آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہونا چاہتی، میں آپ کے بچوں کی خدمت کروں گی۔ کہ نہیں شیریں، مصلحت اب یہ نہیں، آپ ہماری کنیز نہیں تھی، اب آپ کا حق یہ ہے جو آپ نے خدمت کی ہے اہل بیت کی، اب آپ کا حق یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں اپنی زندگی، یہ حکم ہے۔ اب حکم امام کے آگے تو شیریں کچھ نہیں کر سکتی نا، تو قدموں میں بیٹھ گئی، مولا ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، مگر آپ کو ایک وعدہ مجھ سے کرنا پڑے گا۔ حسین کہتے ہیں بتا کیا چاہتی ہے شیریں؟ کہ مولا ایک بار میرے مہمان بن جائیے گا، میری عزت ہو جائے گی نا، اتنا بڑا آدمی میرے گھر کنیز کے گھر مہمان بنے گا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے شیریں، وعدہ کرتا ہوں تیرا مہمان بنوں گا، چاہ۔ کہتی نہیں مولا ایک وعدہ اور۔ اب کیا چاہتی ہے؟ مولا سب کے ساتھ، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، آقا زادیوں کے ساتھ، ثانیہ زہرا کے ساتھ، خاندان رسالت کے ساتھ۔ چند لمحے حسین نے توقف کیا، سوچا کہ اچھا شیریں جا، تجھ سے وعدہ رہا پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان، لیکن دیکھ شیریں ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان بھی نہ سکے۔ شیریں دستبستہ عرض کرتی ہے مولا ہو سکتا ہے ایسا، میں آپ کی نمک خاک مہمان بنے آپ میرے، میں آپ کو نہ پہچانوں گا۔ اچھا شیریں جا۔ اعلان کر دیا گیا بنی ہاشم کے خواتین میں کہ شیریں جا رہی ہے، جو اسے انعام و اکرام سے زاد راہ سے نوازنا چاہتے ہو، دستور تھا آج بھی دستور ہے، جا رہی ہے۔ تو ہر بی بی ہاشمی خاتون اس کے لیے تحفے تحائف لے کر آ رہی ہے، جو بی بی آتی ہے کچھ بھی لائے ایک چادر ضرور لاتی تھی، دستور تھا نا ایک چادر دینا۔ آج بھی ہمارے کچھ علاقوں میں دستور ہے، میں خود اپنے خانوادے کے ساتھ ایسی جگہوں پر گیا تو واپسی میں ان کے گھر کی خواتین نے میرے گھر کی خواتین کو چادریں دی، تو میں بے ساختہ رونے لگا، کہنے کیوں؟ میں نے کہا مجھے وہ یاد آ گئی رسم، کہاں سے چلی ہوگی رسم مجھے نہیں معلوم۔ ہاشمی خواتین نے سب کو چادریں دی، ایک جو آتی تھی ایک چادر اس کو دیتی جاتی تھی، تھوڑی دیر میں چادروں کا ڈھیر بن گیا۔ تو حیران ہو کر شیریں کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ جانتے ہیں حسین نے کیا کہا؟ حسین نے دھیمے لہجے میں کہا لے جا شیریں، شاید کسی دن کام آ جائے، شاید کسی دن کام آ جائے گی، لے جا۔ چلی گئی، کوفے سے باہر ایک بلند ٹیلے پہ گھر بنا کے رہتی ہے، تو قلعہ شیریں کے نام سے روایات میں پایا جاتا ہے قلعہ شیریں، ٹھیک ہے، قلعہ شیریں کے نام سے۔ آس پاس کی بستی میں بڑی عزت ہے شیریں کی، کیوں؟ سب کو معلوم ہے کہ اہل بیت کی کنیزی سے آئی ہے، اور اس کے بہانے سے، اس کے سبب سے، اس کے وسیلے سے ایک دن آل رسول ہماری بستی میں مہمان بن کے آئے، بڑی عزت۔ دن گزرے، مہینے، سال گزرتے گئے، شیریں بے چین انتظار بڑھ رہا ہے میرا مولا کب آئے گا کب آئے گا۔ آخر ایک زمانہ آیا جب آنے جانے والے قافلوں سے معلوم ہوا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، خوش ہو گئی شیریں، مولا کا سفر شروع ہو گیا، اب مولا ضرور آئیں گے۔ پھر قافلوں سے آنے جانے والے قافلوں سے پتہ چلا حسین مکہ پہنچ گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ اب مکے سے چلے ہیں کوفے کے لیے، عراق کے۔ اب خوش ہو کے دوڑ گئی شیریں، پوری بستی میں ایک ایک گھر میں جاتی، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرے مولا نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، مولا کوفے کی طرف روانہ ہے، ہماری طرف بھی آئے گا، تیاریاں کرو، ہم اپنی بستی سے باہر نکل کر اپنے مولا کا استقبال کریں گے، میری شہزادیاں بھی ساتھ ہیں، میری آقا زادی بھی ساتھ ہے، میری مالکن زینب بھی ساتھ ہے۔ خوش ہو گئی، اب میں چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں بس کہ
کہ کیسا سجا رہی ہوگی اپنے گھر کو، جیسے ہوتا ہے نیا رنگ و روغن، نئے پردے، نئی مسندیں، سب چیزیں نہیں لگائی جا رہی. کیوں؟ مہمان جو ایسے آ رہے. وقت گزرتا گیا، کوئی خبر نہیں ملتی، اور خبریں تو آتی ہیں وہ بڑی عجیب عجیب آ رہی ہیں کوفے سے. اب قافلے تو آتے جاتے ہیں نا، لیکن شیریں کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی. کیوں؟ اسے تو بس یہ معلوم تھا کہ امام کا وعدہ ہے پورا ہوگا، میرے امام نے وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا ہوگا. کچھ اور دن گزرے. اب شیریں کا عالم یہ تھا کہ گھر سے باہر نکل کے، بستی سے باہر نکل کے کوفے سے آنے جانے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی، ہر قافلے کو دیکھتی تھی. سب آ رہے ہیں، شیریں کا مہمان نہیں نظر آتا. ایسی ہی ایک شام جب سورج ڈھل گیا، گھر واپس آئی تھکی ہاری، رات کی تاریکی چھائی، اپنے حجرے میں گئی استراحت کے لیے. تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی غلام کنیزیں اس کے دروازے پر آ گئے کہ مالکن، حاکم کے سپاہی آئے ہیں، رات گزارنا چاہتے ہیں، کسی معرکے سے آ رہے ہیں، کچھ مقتولین کے سر ہیں نیزوں پر، کچھ قیدی ہیں ناقوں پر، ان میں خواتین کی تعداد اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ سن کر شیریں اٹھی آ گئی، دروازہ کھولا، رات کی تاریکی میں منظر نظر آیا. ہاں، کوفے کے سپاہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں نیزے، نیزوں پہ سر. ایک تو رات کی تاریکی، دوسرے وہ سر لہو میں ڈوبے ہوئے، تیسرے شیریں کے کوئی وہم و گمان بھی نہیں. وہ دیکھا، دوسرا منظر دیکھا، ناکوں پر بیبیاں ہیں، بیبیوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے پشت بندھے. ان بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے. شیریں کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے جس کی بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے. تیسرا منظر دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی شیریں کو. ایک جوان ہے لاغر، بیمار و ناتوان، زنجیروں میں جکڑا ہوا، توق خاردار گلے میں. کھلوا دیے دروازے شیریں نے، آؤ ٹھہر جاؤ میرے گھر میں رات بسر کرو. حجرے کھلوا دیے گئے، سپاہی حجروں میں چلے گئے. کیا دیکھا شیریں نے؟ کہ وہ قیدی عورتیں اور وہ قیدی جوان دیوار کے ساتھ صحن میں لگ کر بیٹھ گئے، صحن میں دیوار سے پیٹ لگا کے بیٹھ گئے. سمجھ گئی ان قیدیوں میں بہت ظلم ہو رہا ہے. آئی سپاہیوں کے پاس اور آگنے کے بعد کہتی ہے اگر تمہاری اجازت ہو ان قیدیوں کے لیے بھی کچھ حجرے کھول دو. کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تیرا گھر ہے. دوڑی آئی، کنیزوں سے کہا ان بیبیوں کے ہاتھ کھولو. بیبیوں کے ہاتھ کھولے. کہتی دیکھو میں نے اجازت لے لی، میں نے تمہارے لیے حجرے کھلوا دیے، آرام کرو، میں نے غذا بنانے کا حکم دے دیا تمہارے لیے بہترین. جب تک میرے گھر میں رہو گی جو سہولت جو آرام تمہیں پہنچا سکتی ہوں پہنچاؤں گی، کیونکہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں پر ظلم نہ کرنا، کبھی قیدیوں پر ظلم نہ کرنا. قیدی ہوتا ہے، اس پہ ظلم نہ کرو نہ کرو نہ کرو. بدبختو قیدیوں پر ظلم نہیں کرتے، میں نے اپنے مولا سے سنا. حجروں میں بٹھا دیا، دیکھا بیبیوں نے کہ بڑی مہربان ہے شیریں. ایک بیوی نے کہا شیریں ایک بات مانے گی؟ کہا بیوی جو تو کہے گی میں مانوں گی، جو میرے بس میں ہے، جو میرے بس میں نہیں میں مجبور. بتا کیا چاہتی ہے؟ کہ دیکھ شیریں شاید تیری بات مان لے، تیرا گھر ہے، ہمارے وارثوں کے سر بس رات بھر کے لیے ہمیں دلوا دے. شیریں کہتی ہے میں بات کرتی ہوں. آئی سپاہیوں کے پاس، دیکھو میرا گھر ہے، کہیں نہیں جا سکتے، یہ سر ان کے وارثوں کے سر رات بھر کے لیے دے دو. کہ لے جاؤ، ہم بھی آرام سے سو. جلدی سے بلایا غلام، اٹھاؤ یہ نیزے، پہنچاؤ بیبیوں کے. بیبیوں کے پاس سر تو آ گئے، وہ نیزے آ گئے جن پہ سر ہیں. لیکن شیریں حیران رہے گی کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے بعد بھی کوئی بیوی روتی نہیں تھی، کوئی بیوی. یہ تعجب کی بات تھی اس کے لیے. اب جب شیریں واپس جانے کے لیے مڑی تو اسی بیوی نے پھر کہا شیریں ایک بات اور مانے گی؟ کہا کیوں نہیں؟ پھر مڑی. کہا بیوی میں نے کہا نا جو میرے بس میں ہے مانوں گی، اب بتا کیا چاہتی؟ کہا شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے نا ہمیں رونے کی اجازت نہیں. یاد آ گیا جب کوئی بیوی رونے کی کوشش کرتی تھی یہ ملعون تازیانوں سے مارتے. جب کوئی بچی رونے کی کوشش کرتی تھی یہ ملعون بالوں سے پکڑ کے تماچے مارتے. یاد آ گیا؟ وہ بیوی کہتی ہے ہمیں رونے کی اجازت نہیں. شیریں تیرا گھر ہے، اتنی اجازت دے دے، آہستہ آہستہ رو لے.
شیریں تڑپ گئی، کہتی کھل کے رو، جی بھر کے رو، میرا گھر ہے، کوئی پابندی، لیکن سنو جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو دعا کرنا، میری ایک حاجت ہے وہ پوری ہو جائے۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں جلدی پوری ہوتی۔ وہ بی بی کہتی ہے شیریں مناسب سمجھے گی تو بتائے گی اپنی حاجت کا، ہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤں گی، میرا مولا حسین راستے میں، میری شہزادیاں زینب ام کلثوم راستے میں ہیں، ارے دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائے۔ اس بی بی نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ شیریں واپس جانے کے لیے مڑی، کانوں میں آواز آئی، ہائے میرا ماں جایا حسین، بس اب نہیں رہا گیا۔ شیریں واپس پلٹ کر کہتی، او بی بی سب روئیں، تجھے رونے کی اجازت نہیں، اور دیکھ اگر رونا ہی چاہتی ہے تو اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے، یہ نام لے کے میں تجھے نہیں رونے دوں گی۔ وہ بی بی کہتی ہے شیریں قبول ہے۔ شیریں واپس مڑی، آواز آئی، ہائے میرے عباس کا بھائی، پھر مڑی شیریں، یہ نام لے کے بھی نہیں رونے دوں گی، سن اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو وہ نام لے لے۔ وہ بی بی کہتی ہے شیریں یہ بھی قبول ہے، یہ بھی قبول ہے۔ اب جب شیریں واپس جانے لگی تو آواز آئی، ہائے میرے اکبر کا بابا، بس عزاداران حسین۔ شیریں اب واپس مڑی اور آنے کے بعد اس بیوی کے سامنے زانوؤں کے بل بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ۔ وہ بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں آتا، طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں، تو نے اب تک اپنا تعارف نہیں کرایا، آخر تو ہے کون، تو کہاں کی رہنے والی ہے، تیرے ساتھ کیا سانحہ گزر گیا، کیا سانحہ بیت گیا، کیا سانحہ ہوا تیرے ساتھ۔ ارے یہ تو جتنے نام لیتی ہے میرے گھر والوں کے، یہ سب میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہیں، یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام۔ وہ بی بی کوئی جواب نہیں دیتی۔ اب کہتی ہے اچھا تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، تجھے تیرے حسین کی قسم دیتی ہوں، بتا تو کون ہے۔ بس عزاداران حسین، زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ ادھر اس نے قسم دی، چہرے سے بال ہٹائے، بال ہٹا کر کہتی ہے بھائی کی قسم نہ دے، شیریں بھائی کی قسم نہ دے، بھول گئی نا، بھول گئی شیریں، میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان بھی نہ سکے۔ بس عزادارو، شیریں نے پچھاڑے کھانے شروع کر دی، سر و سینہ پیٹتی ہے، بال نوچتی ہے، اے شہزادی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں، میرا آقا میرا مولا حسین کہاں ہے، میرا آقا عباس کہاں ہے، میرا شہزادہ علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، اون محمد کہاں ہے۔ زینب نے ہاتھ تھام کر کہا بس کر شیریں بس کر، ارے کس کس کا نام لے گی، بھری سرکار مقتل میں لٹا کر آئی ہے زینب، سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب، کچھ نہیں بچا شیریں، کوئی باقی نہیں بچا۔ بس یہ جوان، یہ جو بیمار زنجیروں میں جکڑا کھڑا ہے، یہی تیرے وقت کا امام سید سجاد ہے، اپنے مولا سے ملے گی، اپنے مولا سے ملاقات کرے گی۔ وہ دیکھ، وہ جو سب سے بلند نیزے پر سر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے۔ سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے، نیزے کی جانب جا رہی ہے چلاتی ہوئی، خوب وعدہ نبھایا، خوب شرف میزبانی بخشا، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، خوب میرے مہمان بنے ہو۔ ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے اور ان کے سروں پر چادریں بھی نہ۔ یا علی، ہاتھ پکڑو بیٹا، کوئی آؤ نا۔